السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشچن ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ کے شکر گزار لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے پہلے میں جواب تھوڑا سا دے دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا شکر ہے کیا۔ اس کو عربی میں اکثر آپ کو بکس ملیں گی، وہاں پہ چلے میں آپ کو مختصر بات کر دیتا ہوں، عربی میں پہلے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کی تعریف جو ہے وہ عربی میں ہے۔ تین چیزوں کو آپ جہاں پہ بھی علماء کو دیکھو گے اس چیز کے اوپر ایڈریس کرتے ہوئے آپ کو تین چیزیں ملیں گی۔ اعتراف العبد بالنعمت اللہ علیہ، سب سے پہلے کہ انسان اپنے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، الثناء علیہ بہذہ النعم، کہ ان کی پھر زبان سے اظہار بھی کریں۔ اور تیسری کیا ہے کہ الاستعانہ بہذہ النعم، کہ جو اس کا استعمال ہے اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف، مثال کے طور پہ کوئی گاڑی ہے تو اس کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ اس میں حرام چیزیں شامل نہ ہوں، اس میں آپ کا تکبر شامل نہ ہو، کوئی گھر ہے، کوئی ایسی جتنی بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے جس سے اللہ راضی رہے۔ تو تین چیزیں ہیں، الاعتراف والثناء والعمل بها فی طاعته۔ یہ تو ہے مختصر جواب۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اور ہاں اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگ جو قرآن پاک پڑھیں گے یا حدیثیں پڑھیں گے اس میں دو الفاظ آتے ہیں شکر کے لیے۔ اس کو الحمد بھی، الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو حمد میں تعریف بھی شامل ہوتی ہے اور شکر بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں متقاربان۔ یہ بہت قریب قریب دونوں کے مطلب ہیں، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ان دونوں میں فرق، تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ پہلے تو شکر اور حمد کا ان کا میں آپ لوگ کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ شکر کا جو تعلق ہے، ان شکر یتعلق بالقلب واللسان والجوارح، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں، جو بھی چیزیں، یہ بھی شکر میں شامل ہیں، اور ہمارا دل بھی اور ہماری زبان بھی۔ تشکر اللہ بقلبک ولسانک وجوارحک، انسان اللہ کا شکر ان سب چیزوں سے کرتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور ہمارے جو اعضاء لگے ہوئے ہیں۔ اما الحمد فإنہ یتعلق بالقلب واللسان، لیکن جو حمد ہم نے کرنی ہے جس میں شکر شامل تو ہے لیکن تعریف بھی ہے، تو اس کا جو تعلق ہے وہ یا تو زبان میں ہے یا پھر دل میں ہے۔ فلا يقال حمد اللہ بیدہ مثلا او برجلہ او بشیء من الجسد۔ اب ہم ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد ہمارے ہاتھ پاؤں ان سے کی جائے، تو وہ تو الا اللسان مع القلب، وہ تو صرف زبان اور دل ہی وہ کر رہا ہوگا۔ فالحمد بہما، وہ تو جو شکر ہے اس کا تینوں سے تعلق ہے، جو اس طرح اندازہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر زبان اور دل کسی کے ساتھ، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حمد ہے جس میں شکر شامل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس میں والشکر یکون بالقلب واللسان والجوارح، ان میں تینوں چیزیں شامل ہوں گی۔ وہ کیسے شامل ہوگی؟ فللقلب معرفۃ اللہ علی من نعم وحبہ، کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دل کو اندازہ ہوگا کہ یہ میرے اللہ کی جس نے بھی کوئی نعمت دی ہے، تو اس کے لیے انسان کا دل سب سے پہلے تو اکنالج کرے گا۔ واللسان الثناء علیہ
وحمدہ، اور پھر اس کی زبان بے اختیار بول اٹھے گی کہ دیکھو شکر میرے اللہ کا. پہلے تو اس کو اکنالجمنٹ ہوئی، دل میں ہی خیال آیا دیکھو اللہ نے مجھے کیسے دی ہے، پھر وہ زبان سے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے، اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے، ثنا بھی کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے. والجوارح استعمال هذه النعم، اور جو اس کے اعضاء ہیں یا اس کی گاڑیاں ہیں یا اس کی اولاد ہے یا پیسہ ہے، کوئی بھی چیز. والجوارح استعمال هذه النعم، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جو باقی اعضاء ہیں، وہ کس طرح استعمال اس کو کر رہے ہیں. فیما یرضی الرب، کہ اس کا ان کے استعمال کے ساتھ ان کا رب راضی رہے. فالشکر اعم من هذه، لیکن الشکر یکون علی النعم والحمد یکون علی النعم وعلی غیرها. تو شکر میں تو یہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، شکر میں تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ اللہ کے اسماء و صفات کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کی اسماء و صفات کی. تو تھوڑا سا تو فرق یہیں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو اس سے بھی تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. تو اس کی آسان مثال جو شیخ عثمان الخمیس، جن کو میں اکثر سنتا ہوں، بڑا اچھا سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال کے ساتھ، میں آپ لوگ کو کلپ بھی سنوا دیتا ہوں. بڑی پیاری مثال کے ساتھ انہوں نے یہ سمجھایا کہ جو شکر ہے، اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی گفٹ کرتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ فلانے بندے کا بہت میں مشکور ہوں. یا لیکن اگر کوئی ایک اور وہ آپ انٹرٹین کر رہے ہو اس نعمت کو اور آپ شکر کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک انسان ہے وہ بہادری سے جنگ لڑا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ حمدہ ہو، کہ اس کی ہم لوگوں نے تعریف کی ہے. اس میں ظاہری بات ہے اس کے شکر تو حمد میں ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی آپ کو ڈائریکٹ اس کی بہادری کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ریگارڈلیس. لیکن جو نعمت آپ کو ڈائریکٹ ملی ہے، ہمیں اللہ نے ڈائریکٹ جو نعمتیں دی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاڑی ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں، ان کا تو شکر اس طرح واجب ہے کہ اس کو ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو حمد تو ہے لیکن شکر بھی ہے. میں آپ کو ان کا کلپ ہی سنا دیتا ہوں. ذكرنا أكثر من مرة أن الحمد والشكر يعني متقاربان في المعنى. الحمد قريب من معنى الشكر لكن يختلفان في أشياء بسيطة. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکر اور الحمد جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، میں آپ لوگوں کو آرٹیکلز بھی بھیج دوں گا، لیکن وہ سارے عربی میں ہیں تو اس لیے مجھے، تو اس میں حمد اور شکر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت قریب معنی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا سلائڈ سا فرق ہے. أن الحمد يكون بثناء على الشخص بشيء منفعة واصلة إليك أو بمنفعة غير واصلة إليك، يعني صفة من صفة تقول أحمد له شجاعته. کیونکہ یہی بتا رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو مثال سمجھا دی ہے کہ اگر وہ کسی کی بہادری کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی حمد کر رہے ہوں گے. أحمد له إكرامه لي فتحمده على إكرامه وتحمده على شجاعته، من غير مستفيد من شجاعته أنت، لكن الشكر لیکن اس کو ڈائریکٹ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی کی بہادری کا، لیکن آپ پھر بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. لا يكون إلا على نعمة أعطاك إياه تقول أشكره، ما تقول أشكره على شجاعته، تقول أحمده على شجاعته، لكن أشكره على ما أعطاني. اور جب وہ کوئی انسان کسی کو گفٹ دیتا ہے تو وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ شکر کا مطلب کیا ہے. اچھا یہ میں تھوڑی سی پڑھ لیتا ہوں یہ آرٹیکل. اما الشکر فإنه فی اللغة، جو شکر کا لغت میں مطلب ہے ظہور الاثر الغذا فی ابدان الحیوان، جو حیوان جو جانور ہوتا ہے اس کے اوپر جب غذا کا جو اس نے کھایا پیا ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ کہلاتا ہے. مطلب جو اس کا پھول رہا ہے، جو اس کے مسلز بن رہے ہیں، تو وہ کما تقول العرب شکرت الدابہ، جو عرب کا ایک محاورہ تھا کہ جو بھی ان کے مویشی ہوتے تھے وہ بڑے موٹے نظر آتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ شکرت الدابہ.
اذا سمنت وظہر علیہ اثر العلف، کہ ان کے جو کھانے پینے کے ان کی ٹیک کیئر ان کی اچھی ہوئی تھی تو ان کے اثرات جو نظر آتے تھے اس کو کہتے تھے شکر۔ اور اسی طرح جو حدیث میں یاجوج اور ماجوج کی جو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے ان الدواب لتشکر من لحومها، وہ والی جو حدیث ہے، اور پھر ان کے اوپر ان جو جانور ہوں گے وہ بھی اتنے پھولے ہوئے ہوں گے، اتنا مطلب مسلز ہوں گے، اور پھر ان کے اوپر کیڑے اللہ تعالیٰ جب بھیجیں گے ان کو کھا لیں گے۔ لیکن شکر کا والشکر هو الثناء علی المحسن، جو آپ کا جس نے احسان کیا ہے اس کی آپ تعریف کر رہے، شکر کر رہے ہو، اس کو ڈائریکٹ آپ بتا رہے ہو کس چیز کے، بما عطاک و اولاک، جس نے آپ کو عطا کی ہے، وہ چیز آپ کو گفٹ کی ہے، آپ کو دی ہے، فتقول، اور پھر آپ کہہ اٹھتے ہو شکرتہ و شکرت لہ والثانی افصح، تو پھر آپ اس کی شکر گزار رہتے ہو۔ اسی طرح سورۃ انسان کی آیت نمبر 9 ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو یہ بھی آپ اس کو دیکھ سکو گے۔ تو بیسکلی وہ شکران ضد الکفران، کہ جو شکر ہے وہ کفر کی ضد ہے۔ وہ جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہمیشہ بتاتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں بڑھاؤں گا تمہاری نعمتیں۔ اسی آیت میں کفران نعمت کا بھی ذکر ہے فإن عذابی لشدید، جو کفران نعمت کرتے ہیں پھر اس اللہ کہتا ہے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس کے بہت سے لوگوں نے اس کے شکر کے اور بھی مطلب بتائے ہوئے ہیں، تو اس کی جو مین ہے وہ کہیں نے یہ کہا کہ ایک پورا اعتراف کرنا کہ جس نے آپ کو کوئی چیز سے نوازا ہے، وہ کوئی بھی اللہ ہے، وہ کوئی دوست ہے، تو آپ اس کو اکنالج کر رہے ہو۔ اور یہ بھی کئیوں نے کہا کہ اگر کسی کا آپ اکنالج کر رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ زبان سے بھی اس کی تعریف کرو، اور اس کا جو آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ ظاہری بات ہے کہ پھر ہم اس کے ساتھ کوئی بیوی ہے اس نے حسن سلوک کیا ہے یا کوئی گفٹ دی ہے تو ہم اٹھا کے تو نہیں پٹک دیں گے، یا اس کو ہم لوگ کوئی آپ کو آپ کے پیرنٹس نے گاڑی دلائی ہے تو ہم اس کو سپیڈنگ کر کے ایکسیڈنٹ تھوڑی کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں الشکر استفراغ و الطاقہ فی الطاعہ، کہ اس کی اللہ کی اطاعت میں پھر وہ اس چیز کا استعمال کیا جائے۔ اور یہ اتنی بڑی یہ الفاظ ہیں شکر گزار، تو قرآن میں بھی ان کا سورۃ النساء آیت نمبر 147 آپ لوگ خود ترجمہ دیکھ لیجئے گا، اور سورۃ تغابن کی 17 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ کی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور دوسری آیت میں وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ جب اطاعت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایک مختلف حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی ایک شخص کی حدیث ہے اس کے بارے میں ملتی جلتی، اور ایک عورت کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے جو ایک صحرا میں ایک کنواں تھا اور اس میں سے اس کو پیاس شدید لگی اور اس نے خود تو پانی پی لیا، جب ایک کتے کو دیکھا تو پھر اپنے جوتے سے اس کو پانی پلایا۔ تو جب انسان کو شکر کی یہ چیز سمجھنی ہے کہ اگر ہم اس کو آگے بھی تو بانٹیں، تو یہ اکنالج کرنا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کو سمجھے ہیں اور پھر اس کو ہم لوگوں نے زبان سے اقرار بھی کیا ہے، تسلیم کی ہے، لوگوں کے سامنے بتا بھی رہے ہیں، اور ہمیں موقع مل رہا ہے تو پھر ہم اس کو آگے بھی شکر کو پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو اس طریقے سے اس نعمت کو یوز کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہے۔ اس چیپٹر کو اللہ کے عذاب کو بھگانے والی جو چیز ہے نا، اگر ہم شکر گزار کہیں گے، اللہ خود ہی اس کو، اتنی پیاری آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملنا ہے کہ تم لوگ کو عذاب دے، اللہ نے کیوں تمہیں عذاب دینا ہے، ان شکرتم وآمنتم، اگر ضرورت تمہیں کرنا کیا ہے، صرف شکر کرو، اور اگر ایمان لے کے آتے ہو
صرف اتنا ہی کام کرنا ہے، شکر کر دو اللہ نے جو دے دیا ہے بس. وہ کوئی پیسے تھوڑی دینے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے اور پاؤں کے اور ہاتھوں کے. صرف شکر کر دوں اپنے اللہ کا، وہی خوش ہے. ان شکر تم و آمن تم، اور ایمان کی حالت میں میں رہتا ہوں. وقان اللہ شاکرن علیما، اللہ تو بڑا قدر کرتا ہے. انسان کو شکر کرے تو کیسے اللہ نے تو وعدہ کیا کہ اس کی نعمتیں بڑھائے گا. اور کیا ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایک انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر اس میں ایمان ہوگا تو اللہ اس کو بھی عذاب سے نجات دے دے گا. اور کیا ہمیں اس مومن شخص کا جس کی وہ سپیچ بہت مشہور ہے، جو فرعون کے دربار میں انہوں نے کیسے ڈیفینڈ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ آج تک وہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے. اتنی لمبی تقریر تو انبیاء کی بھی آپ کو نہیں ملتی. اس مومن شخص کی جو تقریر ہے، جن کا ہمیں نام بھی نہیں آتا، صرف ان کا نام ہی وہ مومن شخص کہہ کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں. اور وہ فرعون کے دربار میں کیسی تقریر کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پسند کی. جو اپنے اللہ کی انہوں نے تعریف کی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی جگہ دے دی کہ قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. اور سورۃ یاسین میں کیا آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تھا، وہ جو ایسے بندے کو شہید کر دیتے ہیں جو اصحاب القریہ والے، اور ان کے پاس 3 قسم کے انبیاء آتے ہیں اور وہ ان کو بات نہیں سنتے ہیں ان کو، اور وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ویسے ہی شہید کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا بھی اکرام کیسے کر رہا ہے. تو جو بندہ شکر کرتا ہے، نعمتوں کو اکنالج کرتا ہے، تو وہ تو شکر ظاہری بات ہے کہ انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. اللہ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے، تو انسان کو کیا خود نہیں پتہ چلتا کہ شکر کا مطلب یہ ہے. اور اگر وہ کوئی کمپلین نہیں کر رہا، جو اس کو مل رہا ہے اسی کے اوپر اطمینان قلب کر رہا ہے، وہ کیا اٹھ رہا ہے بار بار صبح شام کے اذکار میں کہہ رہا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ کی جو بھی نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں شکر کر رہا ہے، جو اس کو نہیں مل رہی وہ اس کے اوپر صبر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی رالیں گر رہی ہیں دوسروں کی چیزیں، دوسروں کے بڑے مکانات اور گھر اور ان کی آرائشیں دیکھ کے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، اور دوسروں کو رشتے مل رہے ہیں اور مجھے کوئی بھی نوکریوں کے اور تجارت کے. اور اللہ سے خود مانگے نا، شکر کرے جتنا مل گیا ہے، اور صبر کرے جو اس کو مزید چاہیے، دعائیں کرے. جو بھی یہ ایٹیٹیوڈ، اگر آپ لوگ کو کویسچن تھا جو کہ کیسے پتہ چلے انسان کو کہ وہ یہ شکر کی تعریف اگر کسی کو سمجھ میں آتی ہے، اس کی ڈیفینیشن، اور وہ ان چیزوں پہ پورا اتر رہا ہے اور وہ کمپلین نہیں کر رہا بلکہ زیادہ اس کی زندگی میں شکر ہی نظر آ رہا ہے، تو اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ مشکور ہے بہت اللہ کی. اور لیکن اگر ہم لوگ یہ سارے جو ضوابط اور قواعد ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو اس کے خلاف چل رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بڑا شکر کرتے ہیں. نماز بھی نہیں اگر کوئی پڑھا، اگر کوئی اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا، حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ لاکھوں دفعہ کہتا رہے کہ میں تو بڑا شکر کرتا ہوں، قابل قبول کیا ہوگا؟ آپ لوگ بتاؤ، قابل قبول ہوگا؟ تو انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے اگر اس کو اللہ کے احکامات مان رہا ہے اور اس کو تسلی ہے جو بھی اللہ نے اس کو دے دیا ہے، کمپلین نہیں کر رہا، وہ اپنی دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے آپٹمسٹک ہے کہ اور بھی اللہ دے دے گا. تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ ہمبل ہے، مشکور ہے. اس میں کون سی بڑی سائنس ہے؟ اور سورۃ بقرہ کی 152 جو آیت ہیں اس میں کلائمیکس اور خیر یہ تو اتنی بڑی چیز ہے، میں نے سوچا تھا 2-4 منٹ میں جواب دوں گا، 20 منٹ تو ہو چلے ہیں، لیکن اس کے لیے تو 20 گھنٹے بھی کم ہے، 20 کتابیں بھی کم ہیں اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم اس کا اس طرح اگر کنکلوژن کر لیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ذکر اور شکر کو اکٹھا بتایا اللہ تعالیٰ نے،
اور اللہ کتنا بڑی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اسی کے اوپر ایک صحابی تھے، وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے میرا اللہ میرا ذکر جب کر رہا ہوتا ہے تو صحابہ بھی حیران ہو گئے، اتنا بڑا کلیم کر رہے ہو بھائی. تو اس نے یہی آیت بتائی تھی انہوں نے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفران نعمت مت کرو. تو جب ہم لوگ شکر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا رب بھی ہمارا ذکر کر رہا ہوتا ہے. سورۃ انسان میں چوائس دی ہوئی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اگر کسی نے شکر کرنا ہے یا کسی نے کفران نعمت کرنی ہے، کڑ کڑ کے پھرنا ہے، مرضی ہے بھائی، دونوں رستے کھلے ہیں. اور جو ہم لوگوں نے کل پرسوں ہی حلقہ میں یہ پڑھی تھی، سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 تھی، جو سلیمان علیہ السلام سب سے رچ ترین انسان، سب سے زیادہ طاقتور حکمران آپ کہہ لیں، جو جنات بھی ان کے تابع ہیں، ہوائیں بھی ان کے تابع ہیں، اور چونٹیوں سے بھی وہ بات چیت کر سکتے ہیں، اور پرندوں سے بھی، اور اتنے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، لیبلونی اشکر. وہ دیکھ رہا ہے، مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کیا میں شکر کروں گا ام اکفر، یا کفران نعمت کروں گا. ہم تو بڑے آسانی سے یہ آیتیں پڑھ لیں. آج کے حکمرانوں کو دیکھ لو، کسی 4 پیسے جس کے پاس ہیں اس کے حالات دیکھ لو، وہ تو اپنے آپے میں نہیں رہتا بھائی، اپنے کپڑوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کر رہا ہے، اپنی ہی نفس کو فائدہ پہنچائے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ عَذَابِي سَفْرٌ. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کسی نے نہیں کرنا، کفران نعمت کرنی ہے، جاؤ پھر، اللہ تو بڑا غنی ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے. بلکہ میں کنکلوژن کرتے ہوئے قرآن کے ایسے آیات، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 17 اگر میں نہ بتاؤں، جب ابلیس نے جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ابلیس کا مکالمہ نظر آئے گا نا، تو اس نے جو چیلنج کیا تھا معاذ اللہ ہمارے رب کو، جب اس نے مہلت مانگی تھی، تو وہ یہی تو کہہ رہا ہوتا تھا کہ اللہ یہ تیرے شکر نہیں کریں گے یہ لوگ. تو وہ سورۃ اعراف میں بھی جو ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہر ڈائریکشن سے میں آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو یہ تو اکثر ان میں سے شکر گزار کرنے والے نہیں ہوں گے. کیسے چیلنج کیا؟ اور اللہ خود ہی بتا رہے ہیں، سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 میں بھی اور بھی بہت جگہ پہ ہے، اللہ خود ہی اس کو بتا رہے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت کم لوگ ہیں جو شکر کریں گے. لیکن اللہ سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 145 اگر ہم سمجھ لیں، یہ 144 اور 145 میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 144 ہی اگر ہم سمجھ لینا تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. جزا جو دینی ہے نا اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کو. اور جو انسان یہ سوال کر رہا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میری بیٹی نے جس نے کویسچن کیا ہے، میں بڑا امپریس ہوا اس، اور میں نے عام طور پہ میں اتنا ٹائم خرچ نہیں کرتا ہوں، تو 1 منٹ کا جواب تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ سوال اتنا بڑا ہے اور یہ کوئی عام بندہ سے یہ سوال نہیں کرے گا. بہت میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے تقوی میں، اپنے اس مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا ہوا ہے، تو وہی یہ سوال پوچھے گا، کیونکہ اس کو کنسرن ہوگا کہ ناشکری نہ ہو جائے، اور اس کو کنسرن ہوگا کہ کیا میرا شکر قبول ہو. تو یہ کنسرن اٹ سیلف یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو جو اس کے پیچھے جو سائنس ہے، وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر ایک انسان کو یہ فکر لاحق ہے کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ کی کون سی بلیسنگ پھر باقی ہے.
سب سے بڑی بلیسنگ تو یہ ہے کہ انسان اس علم کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے جس علم کی بدولت ہم شکر گزار بندوں میں رہتے ہیں. تو اٹس امیزنگ الحمد للہ رب العالمین. بہت سی اور بھی چیزیں ہم لوگ، یہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. آپ گوگل میں 360 میں صرف شکر کی لکھیں اور اس کی آیات کو آپ سمجھنا شروع کر دیں، حدیثوں کو گوگل کر لیں، صرف یہ ورڈ سے وہ ساری حدیثیں اور قرآن کی آیتیں مل جائیں گی اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن وہ اصول وہی ہیں کہ اگر ان 3 اصولوں کو ہم لوگ سمجھ لیں کہ اگر ہم اعتراف کر لیں، ہمارا دل، زبان اس کا اظہار کرے، اور پھر ہمارے جو ایٹیٹیوڈ اور ایکشنز ہیں وہ اکارڈنگلی ہم اللہ کی رضا میں استعمال کریں. اگر یہ تینوں کام ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں رہیں گے. اور اگر ہم ان چیزوں میں، جو کل پرسوں ہی میں نے آپ لوگ کو ایک حدیث بتا دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ 4 لوگوں کے لیے، مطلب صرف 4 طرح کے لوگ اس میں ہوں گے. اور وہ میں نے بڑے کمپریہنسو آپ کو بتا دیا تھا کہ پہلے 2 اشخاص ایسے ہیں جن کے پاس علم اور کیا تھا، علم اور دولت. کہ پہلے والے انسان کے پاس علم اور دولت تھا اور وہ اللہ کی اور اپنے رحم کے رشتوں میں اچھی طرح اس کو استعمال کر رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو، وہ بہت اچھے درجے پہ ہے. دوسرا ایسا ہے جس کو علم تو ہے، دولت نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش ہے، اللہ اس کے بدلے بھی اس کو بڑی نعمتیں دے دے گا. لیکن آخری 2 جو کیٹیگریز ہیں وہ ایسی ہیں، ایک کے پاس صرف دولت تھی، علم نہیں تھا، تو وہ اس کو بے جا خرچ کر رہا ہے، حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، بدترین شخص ہے. اور اس سے بھی زیادہ احمق وہ ہے جس کو علم بھی نہیں ملا اور اس کو دولت بھی نہیں ملی، لیکن وہ جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں، حرام کے ساتھ جو چیزیں انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی دل میں یہ خواہش ہے کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں بھی یہ گناہ کروں گا. تو یہ ہم پہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان 4 کیٹیگریز میں کس میں جانا ہے. شکر گزار بننا ہے، اللہ اور نعمتیں بڑھا دے گا. نہ شکری کرنی ہے، یہاں پہ بھی نعمتیں ضائع ہوں گی اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا.